بلاول بھٹو زرداری کے مسلط کردہ لوگ ہیں. یہ ہمارے لوگ نہیں ہے، نہ یہ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قبر پہ جا کے اس کی برسی پر آنسو بہائیں گے، وہ دن دور نہیں. دیکھا جائے گا کہ یہ پھر کبھی محترمہ کلثوم نواز کے قبر پہ جا کے اپنے آنسو بہائیں گے. بلوچستان میں جب وائی ڈی کی 2011 میں بنیاد رکھی گئی تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی جو سارے پاکستان پنجاب سے وہ شروع ہوئی تھی اور پھر یہاں پہ بلوچستان تک پہنچی. بلوچستان میں اس وقت ہم نے اسٹرگل کی جس ٹائم پی جیز کو اسٹائپنڈ نہیں ملتا تھا اور سروسرز کو اسٹائپنڈ نہیں ملتا تھا. یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. جو بھی ہاؤس جاب میں آتا تھا یا جو بھی بندہ پوسٹ گریجویشن میں آتا تھا اس کو ایک پیسہ نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے خرچے پہ ہی کام کرتے تھے. تو اس دوران پھر ہماری اسٹرگل شروع ہوئی. گورنمنٹ اس وقت نواب پیپلز پارٹی کی تھی، نواب اسلم رسانی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے اور احمد بخش لیڈی صاحب ہمارے چیف سیکرٹری تھے. دونوں مہربان تھے لیکن شاید ہم ایک دوسرے کو اس وقت سمجھا نہیں پائے. لیکن جب ہم ایک دوسرے کو سمجھا پائے جیل کاٹنے کے بعد، ڈنڈے کوڑے سب چیزوں کے بعد، تو اس نواب اسلم رسانی اور اس احمد بخش لیڈی نے ہمیں سی ایم ہاؤس بلایا، ہمیں سارے مطالبات کی جو نوٹیفکیشنز تھے وہ دے دیے. نہ صرف وہ بلکہ اس نے ہمیں گلے سے بھی لگایا کہ آپ صنعت سوائل ہو اور آپ ہمارے ہی بندے ہو. اس کے بعد پھر نواب مطلب میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو یہاں پہ یا ہڈے سمجھے جاتے ہیں یا ان کو سردار سمجھا جاتا ہے یا ان کو بدماش سمجھا جاتا ہے. نواب ثناء اللہ زہری کا ٹائم آ جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہوا اور اس میں بھی ہمارے مطالبات تسلیم ہو گئے. 2011 کے بعد 12 کے بعد ہم کراچی چلے گئے. جناب جے پی ایم سی واپس آئے تو 2016 میں جب واپس آئے تو سیول اسپتال بی ایم سی اور بلوچستان میں ہیلتھ کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ پہلے تو کبھی سرنج ملتا تھا یا کبھی کینولا ملتا تھا، وہ بھی ناپید ہو چکے تھے. پھر اس دوران پھر احتجاج ہوئے اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ سارے ڈاکٹرز کو، سارے پیرامیڈکس کو، سارے نرسز کو انہوں نے ایڈاک پہ لینا شروع کر دیا. تو اب ہمیں ایک سیکٹری بھی ہوا کرتا تھا، یہاں پہ بہت سارے سیکٹریز تھے، جانے پہچانے بھائی اسٹیشن کے لوگ تھے. ان کے گھر کے سامنے ہم گزرتے تھے، دن کو ہم ان کو زندہ باد مرد آباد کہتے تھے اور شام کو وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے میز پر بیٹھے ہوتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جاکرانی صاحب نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ منسٹر صاحب کا اس نے ذکر کیا اور بلاول بھٹو زرداری اور فریاد ٹھاکر کا بھی ذکر کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بندے فریاد ٹھاکر اور آپ کے بلاول بھٹو زرداری کے مسلط کردہ لوگ ہیں. یہ ہمارے لوگ نہیں ہے، نہ یہ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج جا کے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قبر پہ جا کے اس کی برسی پر آنسو بہائیں گے، وہ دن دور نہیں. دیکھا جائے گا کہ یہ پھر کبھی محترمہ کلثوم نواز کے قبر پہ جا کے اپنے آنسو بہائیں گے اور اس سے بھی جا کے پھر پتہ نہیں اگلا اس کا منظر کیا ہوگا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پیپلز پارٹی کے یہاں کے جو جنرل لوگ ہیں، یہاں پہ بھی جی آر اے موجود ہے، اسی کیبنٹ میں جی آر اے موجود ہے، اسی آپ کے ایم پی ایز میں جی آر اے موجود ہے. تو آپ مہربانی کر کے اپنے کسی ایسی جی آر اے کو آگے لائیں جن کا لوگوں کے ساتھ پہلے بھی انٹریکشن رہا ہو، جو پولیٹیکل ورکر بھی رہا ہو. یہ نہ تو پولیٹیکل ورکر ہیں، نہ اس کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہے. وہ آپ نے آپ میں مسلط کر دیا اور اس مسلط اس نے جو تسلط جمایا ہوا ہے اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. میں جب کراچی سے آیا تو مجھے پھر بعد میں جا کے شیخ زاید اسپتال میں پوسٹ کیا گیا جو سریاب میں موجود ہے. سریاب جا کے ہم لوگ 4 نیورو سرجنز تھے، صرف ہم لوگ او پی ڈی کرتے تھے اور وہ بھی جنرل او پی ڈی کرتے تھے. فرید سمرانی صاحب اگر یہاں پہ موجود ہے تو میں یہ چکم جنکی صاحب تو موجود ہے، وہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے. نیورو سرجری کے ایک آلہ بھی موجود نہیں تھا، ایک آلہ بھی موجود نہیں تھا. ایک دن ہم لوگوں نے 3 نیورو سرجن مل کے جنرل سیٹ سے، جو جنرل سرجری کی سیٹ ہوتی ہے، اس سے ہم نے سرجری کی. اس کے بعد وہاں پہ نہ کوئی سرجری ابھی تک ہوئی ہے، نہ کسی نے کیا. ہاں
اگر کسی نے کی ہے تو اس نے اپنی ذاتی سامان اٹھا کے وہاں پہ کوئی سرجری کی ہوگی. تو اس صورتحال میں اتنی گٹھن بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے سکلز کا کیا کریں. جو ہم سکلز کراچی سے سیکھ کے آئے تھے, جو ہم نے اپنے یہاں پہ اپنے اساتذہ سے سیکھے تھے, وہ سکلز ہمارے تباہ ہو گئے. اس کے نتیجے میں میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی, میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپنا استعفیٰ بھجوایا تھا, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. اچھی بات یہ ہے کہ عادی صاحب موجود ہیں, میں نے ان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. نہ میں آئندہ کبھی یہ گورنمنٹ کی سروس کروں گا, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ریزگنیشن آج ہی سے ایکسیپٹ کر لیں. باقی میں اور آئیڈیا انشاءاللہ جب تک زندگی ہے, جب تک سانس ہے, تب تک ہم آئیڈیا کے ساتھ رہیں گے اور فرنٹ لائن پہ رہیں گے. اگر اس کنونشن کے تھرو بھی ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو وہ دن دور نہیں کہ یا تو اسلام آباد, لاہور یا پھر کراچی میں بلا وجہ اس کا گھیرا ہوگا.